بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ اگلے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ جنگیں یہ نہیں ہوں گی کہ فوجی کس کے پاس زیادہ ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی میں آگے کون ہے، کون آگے بڑھ رہا ہے، اور کون جو ہے دوسرے کے سسٹم کو ہیک کرتا ہے اور اس کو جو ہے قابو کرتا ہے۔ پچھلے بہت سارے ویڈیوز میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ جس کے پاس ہیک کرنے کا سسٹم زیادہ ہوگا، جس کے پاس اپنی ٹیکنالوجی زیادہ محفوظ کرنے کا بندوبست ہوگا، وہی ملک جیتے گا، خواہ اس کے پاس فوج کم بھی ہے، خواہ وہ لوگ بزدل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے خود جا کر میدانوں میں جنگ لڑنی ہی نہیں ہوگی، اس لیے وہ لوگ جیتیں گے جن کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی۔ یہ بات آج اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے روس نے اپنا ایک جو ہے فضائی دفاعی سسٹم لگایا تھا لیبیا کے اندر، اور یہ سسٹم اس لیے تھا تاکہ اگر آپ دیکھیں تو لیبیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں پر ایک حکومت ہے جسے اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جسے بہت سارے دوسرے ملک تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ حفتر ہے، وہ ایک آدمی ہے اور اس کا علاقہ ہے۔ اس کے علاقے میں روس نے اپنا یہ سسٹم لگایا ہوا تھا، اور یہ سسٹم چونکہ یہاں پر بہت سارے ملکوں کی فوج گھسی ہوئی ہے، ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں، تو یہ سسٹم امریکہ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس بات پر بہت خوش ہو رہا ہے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر کوئی محنت کیے یہ پتہ چل گیا کہ روس کے جو لوگ ہیں وہ اپنا یہ سسٹم جو جنگوں میں استعمال کرتے ہیں وہ کیسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ یہ ملک جتنے بھی ہیں آپس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے نے اگر ایک چیز بنائی ہے تو وہ پہلے کو اس کی ٹیکنالوجی نہ پتہ چل سکے کہ اس کے اندر کیسے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اب جو دنیا کا جدید ترین جہاز سمجھا جاتا ہے، جنگی جہاز، وہ امریکہ کا F-35 سمجھا جاتا ہے، تو وہ ترکی کو، اور یہ امریکہ نے اکیلے نہیں بنایا تھا، امریکہ نے اس کے لیے تمام نیٹو ممالک سے پیسے لیے تھے کہ ہم ایک ایسا جہاز بنائیں جو ہمارے سب کا کام دے۔ اب ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے تو ترکی نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہوا تھا، لیکن جب ترکی نے جو ہے اگر روس سے S-400 میزائل لینے کی بات کی تو امریکہ نے ترکی کو اس معاہدے سے نکال دیا، اور یہ کہا کہ ہمارے جہاز اڑیں گے تو ان کو روسیوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نیچے سے اس پر میزائل وار کیسے کر سکتا ہے۔ ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روس کا یہ جو میزائل سسٹم ہے یہ F-35 کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ اب یہ جو ہے اب وہ ترکی کو کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ صرف اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ ترکی میں وہ میزائل لگے ہوئے ہوں گے اور امریکہ کا جہاز وہاں جائے گا۔ اب اگر ایک مرتبہ اس میزائل نے اس کو نشانہ بنا دیا تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے روس کو ہماری ٹیکنالوجی کا پتہ چل جائے گا، اور پھر جو ہے ہماری جو بہت ساری محنت کی، اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ترکی کو امریکہ نے اس نظام سے باہر نکال دیا تھا۔ اب یہی کام یہ سسٹم جو روس نے لیبیا میں لگایا ہوا تھا، یہ سسٹم ایسا تھا جس سے پورا نیٹو خطرے میں تھا، اور اسے یہ تھا کہ اگر اس کے ذریعے سے حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور ہم روس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ چیز جو ہے امریکہ کے ہاتھ لگنے سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ والے خوش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس طرح کا سسٹم استعمال کیا گیا ہے، ہمارے انجینئر اس کو سمجھیں گے، بلکہ اس کے ذریعے سے چونکہ ایک سسٹم دوسرے سے مربوط ہوتا ہے تو ہمیں بہت سارے روس کے دوسرے سسٹموں کے بارے میں بھی پتہ چل سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سسٹم ہم نے بھی
جب بھارت نے جو ہے 27 فروری 2019 کو ہمارے جو ہے کشمیر میں آ کر اسپائس 2000 کے نام سے جو بم تھے وہ گرائے تھے تو وہ نہیں پھٹ سکے تھے، تو پاکستان نے بھی وہ اٹھائے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ پتہ چل گیا تھا، کیونکہ وہ اسرائیلی ساختہ بم تھے، تو پاکستان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کیسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اور جو ہے اس کے نتیجے میں اب اگر پاکستان کو کبھی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو استعمال کر سکے گا۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل نے فوراً کہا جی ہم نے اس سے بھی جدید سسٹم بنا لیا ہے، تو وہ بھی آگے جا کر کبھی ہاتھ لگ جائے گا۔ لیکن بتلانا اس وقت یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی ٹیکنالوجی دوسرے کے ہاتھ میں لگتی ہے تو آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا نقصان یہ والا سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔